چھوٹا سا معمولی سا گول پتھر پڑا ہوا ہے، اور اس گول پتھر سے بڑا تیزی کے ساتھ پانی ابل کر آ رہا ہے، ایسا چشمہ ابل رہا ہے، ایسا چشمہ تو بڑے بڑے پتھروں سے نہیں ابلتا۔ تو آپ بڑے حیران ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مالک اس پتھر کا راز مجھ پر آشکار کیا جائے، یہ پتھر کیوں اتنا پانی نکال رہا ہے؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے جواب ملا، اے پیارے نبی، ہم نے اس پتھر کو انسانی زبان عطا کر دی، آپ خود ہی اس سے پوچھ لیں کیوں اسے اتنا پانی نکل رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس پتھر سے پوچھا کہ بھئی اے پتھر تو چھوٹا سا تو ہے، تیرے سے بڑے بڑے پتھر اس پہاڑ میں موجود ہیں، لیکن کسی سے پانی نہیں نکل رہا، کسی سے اتنا تیز چشمہ ابل کر نہیں آ رہا، یہ تیرے اندر سے کیوں اتنا پانی اور اتنا چشمہ ابل رہا ہے؟ تو وہ حجر، وہ پتھر بولا، اے نبی اللہ، جب سے میں نے اللہ کا یہ فرمان سنا ہے وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ کہ جہنم کی آگ کا ایندھن پتھر اور انسان ہوں گے، اس وقت سے میں اتنا زار و قطار ہو رہا ہوں کہیں اللہ مجھے دوزخ کی آگ کا ایندھن ہی نہ بنا ڈالے۔ یہ جو پانی آپ دیکھ رہے ہیں یہ عام پانی نہیں ہے، یہ میرے خوف خدا خشیت الہی میں نکلے ہوئے آنسو ہیں جو میں ایک عرصے سے نکال کر اللہ سے توبہ کر رہا ہوں، مالک میں تیرے سامنے عاجزی پیش کرتا ہوں، مجھے کم از کم آگ میں نہ ڈالیو، اس جہنم کی آگ میں جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، اللہ مجھ جیسے پتھر کو آگ میں نہ ڈالیو، آگ سے محفوظ رکھنا۔ اللہ اکبر۔ میرے محبوب علیہ السلام نے بھی فرمایا، اے میرے امتیوں، جو بندہ فجر کے بعد اور مغرب کے بعد 3 بار یہ دعا پڑھ لے اور اگر اسی دن اسے موت آ جائے، اس دعا کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے نار جہنم سے محفوظ فرما کر جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ دوستو چھوٹی سی دعا، مغرب کی نماز کے بعد بھی 3 دفعہ پڑھ لو، مقبول بنا لو، اور فجر کی نماز کے بعد بھی۔ وہ کیا دعا ہے؟ وہ دعا ہے اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اگر اکیلے ہیں تو پڑھیں گے اللہم اجرنی من النار، 3 مرتبہ مغرب کے بعد پڑھ لیا کرو۔ اگر اس رات موت آ گئی، اللہ اس دعا کی برکت سے نار جہنم سے ہمیں محفوظ فرما دے گا۔ فرمایا جو فجر کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے اللہم اجرنی من النار، 3 بار یہ پڑھتا ہے، اگر اس دن میں موت آ جائے اللہ اس دعا کی برکت سے نار دوزخ سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ تو اس نبی اللہ علیہ السلام کو جب پتھر نے یہ جواب دیا آپ بڑے حیران ہوئے، آپ نے دعا فرمائی، اے اللہ میں تیرا پاک نبی دعا کرتا ہوں اس پتھر کو کم از کم دوزخ کی آگ سے محفوظ فرمانا، اور اے اللہ اس پہ کرم فرمانا۔ وہی آئی پیارے نبی، آپ کی دعا قبول ہو گئی، اس پتھر کے حق میں ہم نے یہ لکھ دیا ہے اسے ہم دوزخ کی آگ میں نہیں ڈالیں گے۔ مختصر بات یہ کہ اللہ کے نبی گئے آگے کچھ عرصہ سفر کے بعد، تبلیغ کے بعد جب آپ واپس لوٹے تو اب اس پتھر کے پاس سے گزرے تو دیکھا پہلے سے زیادہ اس پتھر سے پانی نکل رہا، پہلے ابل کے نکلتا تھا، اب تو فوارے کی طرح چھینٹے مار کے اس پتھر سے پانی نکل رہا ہے۔ اللہ کے ولی اس پتھر کے پاس آئے اور آ کر فرمانے لگے کہ بھئی اب تو کیوں روتا ہے؟ کیا میری دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے تجھے نار دوزخ سے محفوظ نہیں کر دیا؟ تو وہ پتھر آگے سے جو جواب دیتا ہے، حضور غوث پاک فرماتے ہیں میرے مریدوں اے میرے چاہنے والوں، اس پتھر کے جواب سے اپنی زندگیوں میں یہ سوچ لے کے اور اللہ کی شکر گزار بنو۔ وہ پتھر کیا کہتا ہے؟ حضور غوث پاک بنیاد الطالبین میں فرماتے ہیں کہ وہ پتھر آگے سے جواب دیتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کو، اے اللہ کے نبی علیہ السلام آپ کا شکریہ، آپ کی دعا کے صدقے اللہ نے مجھے دوزخ کی آگ سے بچا لیا۔ وہ جو پہلے آنسو نکلتے تھے وہ خوف الہی میں نکلا کرتے تھے، اور اب یہ جو آنسوؤں کے چشمے آپ رواں دیکھ رہے ہیں یہ اللہ کے شکر میں آنسو ادا کر رہا ہے۔ اب یہ آنسو اللہ کی شکر پہ نکل رہے ہیں۔ ہم مصیبت میں تو رو پڑتے ہیں، کبھی آنکھوں سے آنسو نکال کے بھی اللہ کا شکر ادا کیا؟ اللہ تیرا شکر کتنی اچھی اولاد عطا، اللہ تیرا شکر کتنا اچھا روزگار ہے،
اللہ تیرا شکر، کبھی سجدے میں جا کر کبھی دعا کرتے آنسو شکر کبھی نکالیں، اللہ تیرا شکر، اگر مالک میرے پاس یہ نہ ہوتا میں تو آج محتاج ہو جاتا، میرے پاس نہ ہوتا میں تو گلی گلی پھرتا پھرتا۔ لہٰذا وہ اس بات فرماتے ہیں کہ مصیبت میں بھی اللہ کو یاد رکھ، اور جب نعمت ملے اس وقت بھی اللہ کا شکر پہلے سے بڑھ کر ادا کر۔ اللہ رب العالمین